الصلاة خير من النوم. بہت سارے وظیفے آپ نے کیے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں اور کسی بھی چیز میں ہم کو یا کسی بھی مطلب کسی بھی تعلقات سے، کسی بھی تعلق سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو یار نجات نہیں مل رہی ہے، کہ بیماری ہمارے گھر میں گھسی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے، یا پھر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں سمجھے، کہ کاروبار ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں پریشانی آ رہی ہے، اس سے نجات ہمیں مل جاتی، یا پھر بیماری ہے اس سے نجات ہمیں مل جاتی، یا پھر اور کوئی معاملات ہیں اس سے ہمیں جو ہے پریشانی سے نجات مل جاتی، تو اس کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ ہے درود نجات کا. اگر کسی بھی چیز سے ہم اور آپ سب کو نجات اگر لینا ہے، نجات حاصل کرنا ہے، تو ہم اور آپ سب مل کر کے درود نجات کا وظیفہ کر سکتے ہیں. اس کا فائدے اور اس کی فضیلت، اس کا طریقہ مکمل آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں. آپ چاہتے ہیں بیماری سے ملے نجات تو کریے درود نجات کا وظیفہ. آپ چاہتے ہیں پریشانی سے مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ. آپ چاہتے ہیں کہ جادو سے مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ. آپ چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی مطلب جو ہے ہم پر کوئی اٹیک کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، اس سے ہم کو مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ. آپ چاہتے ہیں کہ دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، اس دشمن سے ہم کو مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ. ہاں جی ہاں دوستو، آپ ضرور کریں درود نجات کا وظیفہ. انشاءاللہ تعالی بہت ہی زود اثر ہے، بہت ہی کامیاب ہے. انشاءاللہ تعالی جو انسان اس کو کریں گے اس مقرر وقت میں جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس مقدس تاریخ میں جو کہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کا حال بہت عجیب ہو جائے گا، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ اس کو حاصل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے. مزید اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو، نماز پڑھنے کے مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تک ایک ویڈیو مطلب جو ہے دے دی جائے. تو نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے میں نے سوچا لاؤ ایک بہترین وظیفہ میں آپ تمام حضرات کو بتا دوں. اچھا، درود نجات جو ہے وہ اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو، اور اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا. اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بڑا سکون حاصل ہوگا. اور درود نجات اگر آپ کسی کو چاہیے ہے تو اسکرین پہ جو دیا گیا نمبر ہے اس کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ میں ایک میسیج لکھیں درود نجات رشید بھائی دے دیجیے، فوراً آپ کو مل جائے گی. صرف عربی میں ملے گی، میرے پاس ہندی میں نہیں مل پائے گی. ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اپنی اس وظیفے کی بات کو روک کر کے، کہ روحانی علاج تو میں کرتا ہوں جادوئی اثرات کا کیسا بھی ہو الحمدللہ. اچھا، میری بات بھی لوگوں سے ہوتی ہے کیونکہ جو نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر کے ذریعے سے میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن بات کا جو ٹائم ہے، بات کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح 9 بجے سے دوپہر کے 12:30 1 بجے تک ہے. اس بیچ میں حالانکہ ہر سیکنڈ پر سیکنڈ پہ کال آتی ہے میرے پاس میں، جو انسان ٹرائی کرتا رہتا ہے اس سے میری بات 100% ہوتی ہے. جو ایک بار لگا کے چھوڑ دے گا اس سے بات مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. کیونکہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کال میں نہ اٹھاؤں یا پھر کوئی اور معاملات ہو جائے، بلکہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں. اب جس کا فون کرتا ہے، جس کا آ گیا فوراً اس کا ریسیو ہو جاتا ہے، بات چیت ایسے ہوتی رہتی ہے. تو آپ خاص کر واٹس ایپ کے ذریعے سے چھوٹے سے میسیج کے ذریعے سے کسی بھی ٹائم آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، کیونکہ آج بھی بہت سارے کوریل پارسل میرے پاس آئے ہیں، دلی کا بھی ہے، فرخ آباد کا ہے، اور آپ کا ہماچل پردیش کا ہے، اروناچل پردیش کا بھی ہے، اور آپ کا گجرات بروچ کا ہے، بڑودرا داہود کا بھی ہے، رتلام اندور ہو گیا آپ کا، اور شاید حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، گنٹور، یہ آندھرا پردیش کی سرزمین سے میرے پاس کوریل فی الحال 8-10 کوریل میرے پاس سے آج آئے ہیں، کل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تیار کروں گا رات میں بہت سارے معاملات. کسی کو جادوئی اثرات ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کسی کا کوئی اور بیماری ہے، کسی کی پریشانی، طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ رشید اختر کو یاد کرتے ہیں، نظامی بابا بھی کہتے ہیں نا. چلیے خیر انشاءاللہ بہرحال. تو آئیے انشاءاللہ درود نجات کا میں وظیفہ بتاتا ہوں. بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل کا آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں. اچھا، چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. شیئر کریں گے تو یار دوسرے کا بھلا ہوگا. جو میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں اس محنت کا پھل یار مجھے بھی تو ملنا چاہیے. یار دیکھ رہے ہیں آپ میرے چہرے پہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، تو میری محنت کا پھل مجھے آپ لوگوں کو دینا چاہیے یار. آپ کہیں گے رشید بھائی ہم کیا دیں گے، تو آپ صرف شیئر کر دیں، انشاءاللہ میری محنت کا پھل مجھے مل جائے. آئیے سنتے ہیں درود نجات کون سی ہے، اس کے بعد وظیفہ طریقہ بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. یہ درود نجات ہے، اس کو درود تنجینا بھی کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتائی تلاوت کر کے درود نجات، اس کو کوئی سن بھی لیتا ہے، اس کی سننے کی بہت بڑی فضیلت ہے. بہرحال تو آپ جو ہے اس کو جو میں نے پڑھ کے بتائی ہے اس کو، یا پھر ہمارے گھر کی ماں بہنیں یا بھائی حضرات چچا جو بھی ہیں، لیڈیز یا جینٹس، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اس کو جو ہے تاریخ تو کوئی فی الحال مقرر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو کم سے کم 21 سے 40 دن تک اس وظیفے کو کریں درود نجات کے. 21 دن یا پھر 40 دن تک اگر آپ کرتے ہیں تو جس مقصد سے آپ چاہیں گے، جو مقصد آپ کا ہوگا، اس مقصد میں اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ درود نجات وہ درود ہے جس کی تعریف میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. بس اتنا، اس کا نام نجات ہے، درود نجات. تو ظاہر سی بات ہے ہر پریشانی سے مل جائے گی آپ کو نجات، بیماری سے مل جائے گی نجات، پریشانی سے مل جائے گی نجات، سمجھے، قرضے سے مل جائے گی نجات، یا پھر دشمنوں سے مل جائے گی نجات. یعنی ہر طریقے سے آپ کو نجات ملنے والی ہے. تو 20 سے 21 سے 40 دن تک اس عمل کو آپ کریں. اور اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. آپ سب سے بہتر وقت جو ہے وہ یا تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکل جائے، یا پھر جو ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہم کو درود نجات پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جس مقصد سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے والے ہیں، اس مقصد کو آپ حاضر و ناظر رکھ لیجئے. آنکھیں بند کر کے تصور کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، اے رب کائنات، ہم اس پریشانی کے لیے درود نجات کا یہ وظیفہ میں نے کیا ہے، اس کے صدقے میں اللہ تو میری اس پریشانی کو دور فرما دے، اس پریشانی سے مجھے نجات عطا فرما دے. انشاءاللہ تعالی اس رب کائنات کی ذات پر یقین کامل ہے، عقیدہ ہے انشاءاللہ تعالی اس رب کائنات کی ذات پر کہ چلو جس مقصد سے ہم کریں گے، اللہ اس مقصد میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا. اسی کے اس طریقے سے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ درود نجات ہم کو پڑھنا ہے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں 21 دن تک یا پھر 40 دن تک اس عمل کو متواتر کرتے رہیں. اللہ نے چاہا رشید اختر کا یہ بتایا ہوا وظیفہ کریں گے تو واقعی رشید اختر کو انشاءاللہ یاد کریں گے. یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ وظیفے بتا رہے ہیں. کسی کی داڑھی نہیں ہے، کوئی داڑھی منڈا ہے، کوئی کیسی ہے، کوئی کیسی ہے جی، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو 1 کروڑ مل جائے گا، یہ کرو 1 کروڑ مل جائے گا، یہ کرو 1 لاکھ مل جائے گا، صبح ہوتے ہوتے 1 کروڑ ہاتھ میں آ جائے گا. اندھ وشواس، سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں. میں ان کی برائی نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. ان کے چہرے کو پڑھیے، آخرکار ان کے چہرے میں ایسا کیا ہے یا نہیں ہے. میرے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہے کچھ نہیں ہے. آپ کو خود دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا. روحانی علاج میں کرتا ہوں حالانکہ، تو اس سے جو ہے 1 پیسہ کسی کا میرے لیے حرام، کیونکہ کسی سے کوئی 1 پیسے کا سوال نہیں. اگر انسان سامان دیتا ہے مجھے، خوشی خوشی اس کا میں کر کے دیتا ہوں، اور نہیں دیتا ہے تو میں کوئی اس سے مطلب نہیں. تو یہ وظیفہ ہو گیا. اور تھوڑی سی اس کی فضیلت، بندہ کو ایک صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبد الکریم معروف و مغفور اور اویسی قادری کے حلقہ مجلس میں چند مرتبہ جانے اور چند مجالس میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا تھا. ایک بزرگ کا قول ہے، یہ ایک بزرگ فرما رہا ہے، وہاں درود شریف تنجینا کو یعنی کہ درود نجات کو مندرجہ ذیل طریق پر پڑھا کرتے تھے. سمجھے؟ اب کس لیے؟
وہاں پر بزرگوں نے کس لیے پڑھا؟ جو سخت مشکل معاملات کا حاجت مند ان کی خدمت میں التماس دعا کے لیے حاضر ہوتا تھا، وہ پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے حلوہ تیار کرواتے اور ساتھ ہی نان یعنی روٹیاں منگوا لیتے تھے۔ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر فاتحہ بروح پرفتوح حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد مجلس میں ختم آیت کریمہ کر کے ساتھ ہی درود تنجینا، درود نجات جس کا ذکر میں نے بتایا، اس کو بھی حلقے میں خود بھی پڑھتے تھے۔ یعنی کہ کتنی بڑی مجلس ہوتی تھی بزرگوں کی۔ فاتحہ کے وقت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد درود نجات کا حلقہ ضرور کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، اور شاملین جو مجلس میں لوگ ہوتے تھے سننے والے، ان سے بھی آپ پڑھواتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کوئی بھی انسان اگر درود نجات پڑھتا ہے، اس کا عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، کچھ اللہ کی بارگاہ سے نہ ملتا ہو، تو صرف درود نجات کا ایک قول کر لیں، قول مطلب ایک معمول بنا لیں پڑھنے کا، صبح کو پڑھ کے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ بعد از نماز عشاء شروع کرتے تھے اور رات کے 2-2:30 بج جاتے تھے۔ بزرگ درود نجات کو ابتدا میں پڑھنے والے 40-50 یا اس سے بھی زیادہ اشخاص ہوا کرتے تھے، اور اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی بزرگوں کے وقت میں، جس کو میں نے بتایا تھا صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، چونکہ خواجہ صاحب سلسلہ عالیہ اویسیہ قادریہ کے مشہور پیشوا تھے اور ان کے مرید بھی بہت تھے، ٹھیک ہے، اس لیے مجلس میں بعد میں بڑی رونق ہو جاتی تھی جب درود نجات پڑھا جاتا تھا بزرگوں کے مجلس میں، سمجھے، اور لوگ بڑے ذوق و شوق اور جذبہ عشق و محبت سے ذکر کرتے تھے درود نجات کا، جس سے مجلس میں بڑی کیفیت ہوتی تھی اور لطف و سرور روحانی حاصل ہوتا تھا، روحانی سرور حاصل ہوتا تھا، دل کو سکون ملتا تھا درود نجات کی جب تلاوت سنتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرشتے اور ارواح اولیاء کرام مجلس میں تشریف فرما اور شامل ہیں۔ اگر آپ بھی درود نجات اپنے گھر کے اندر تیز آواز میں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز حاضر داخل ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ سب بارگاہ الہی میں ارباب اختیارات کے لیے بخشش اور رحم و کرم کی دعا کر رہے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر حضرت خواجہ صاحب مرحوم نہایت تضرع اور رقت سے دعائے خیر فرمایا کرتے تھے اور تبرک حاضرین مجلس میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب خود بھی بڑے گداز طبیعت، صاحب دل اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے، خدا ان پر رحمت و مغفرت فرمائے۔ خواجہ عبد الکریم مغربی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھنے کے بعد اگر فاتحہ خوانی اپنے گھر میں ہو جائے تو اور سونے پہ سہاگا ہے۔ بڑی بہترین چیز، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ درود نجات پڑھا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر کسی کو پریشانی ہے، پریشانی ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو درود نجات کا وہ عمل کرتا رہے، پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی پریشانی کو ختم فرما دے گا، اس سے نجات اس کو مل جائے گی۔ اگر قرض میں کوئی انسان ڈوبا ہوا ہے، قرضے سے اس کو نجات نہیں مل رہی ہے، تو درود نجات کا یہ عمل ڈیلی آپ کرتے رہیں، کسی بھی ایک وقت میں ایک ٹائم آپ ایک بار پڑھ لیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اسی کا صدقہ دے کر آپ دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرضے سے نجات ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ رشید اختر نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، رشید اختر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، رشید اختر کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے۔ درود تنجینا یعنی درود نجات، وہ درود جس کی تعریف اگر میں بتانے لگ جاؤں تو شاید کہ آپ وقت چھوڑ کے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، ویڈیو چھوڑ کر کے آپ بھاگ جائیں گے۔ اس لیے میری اپیل اور گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود نجات کا وظیفہ بھی کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کروں گا بلیک بورڈ پہ لکھ کر کے، لیکن ابھی میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے، مکان میرا بس ٹوٹا ہوا ہے، کیا کروں، بس وقت گزر رہا ہے میرا۔ آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ میرے حال زار پر کرم فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی باخیر رہی تو جب بہترین سیٹ اپ میرا بن جائے گا کہیں بھی، تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو سمجھایا کروں گا۔ میرے لیے دعا کریں، میری چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی باخیر، اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔